جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں، عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من اکثر الصلاۃ علیہ نور اللہ قلبہ، جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا۔ بھاری مرہم ہے دل فگاروں کو، راحت جانے بے قرار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی شان و عظمت عطا فرمائی۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کے دل کو، جان کو، خیالات کو زندہ فرمانے والے ہیں۔ لکڑیوں کو جان بخشی ہے، کنکروں کو جان بخش کر کلمہ پڑھوا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردہ انسانوں کو زندہ کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے جان چیزوں میں جان بخشی۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے، ہمارے مردہ دلوں کو بھی جلا نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنیں گے۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں پیارے پیارے نعتیہ اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نعت خواں صحابہ میں ان کا ایک مقام ہے، بلند مقام ہے، بڑا زبردست مقام ہے۔ پچھلی بار جو ہم نے سنا کتنا زبردست تھا کہ میری روح فدا ہو آپ پر یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا شعر بھی بڑا عشق بھرا ہے ان کا۔ لکھتے ہیں، عمت فضائلہ کل البلاد کما عم البریۃ ضوء الشمس والقمر، آپ کے احسانات سارے جہاں پر ہیں، اس طرح عام ہے جس طرح سورج اور چاند کی روشنی تمام مخلوق کو عام ہے۔ کیسے یہ عاشق رسول صاحب ہیں۔ پھر سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات سارے جہاں پر اسی طرح عام ہیں جس طرح سورج اور چاند کی روشنی تمام مخلوق کو عام ہے۔ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات سب پر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کی روشنی ایسی ہے کہ سورج ظاہر کو روشن کرتا ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور باطن کو جگمگ جگمگ کر دیتا ہے۔ سورج مادی اندھیروں کو ختم کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا سورج بن کر چمکے، جس سے کفر کا اندھیرا دور ہو گیا، شرک کی تاریکی ختم ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کا سورج چمک رہا ہے۔
ہر اس شخص کے دل کو منور کیے ہوئے ہیں جو اس کی طرف دیکھتا ہے، جو اس سے روشنی لینا چاہتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، آقا سب کو نواز دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم کا سورج ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا میں جہالت کے اندھیرے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ایسا آفتاب چمکا کہ آج دنیا کے تمام علوم اس سے فیض پا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا، ہدایت کا منبع، اولین و آخرین کی خبریں اس کے اندر ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات، احادیث کریمہ، علم و حکمت کا سمندر، پورا جہاں اس سے فائدہ لے رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارک کا سورج جب چمکا تو وہی سوسائٹی جس میں بچیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، زندہ بچی کو کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، گڑے میں پھینک کر زندہ بچی کو اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، اللہ اکبر، کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارک کا سورج چمکا اور آپ کی رحمت کا سایہ الحمدللہ انسانوں پر، جانوروں پر، آپ کے احسانات کا سورج چمکا. اور قیامت میں بھی یہ عالم ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سب میرے آقا کا منہ تکرے ہوں گے. اللہ اکبر. اور آپ کے احسانات تمام دنیا کو اس لیے عام ہیں کہ آپ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. اور اے محبوب، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی. سورہ سبا آیت نمبر 28 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 تو بہت مشہور ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. اب سنیں اعلیٰ حضرت کی، عاشق رسول کی، مفتی اسلام کی. اللہ پاک کے سوا تمام کائنات عالم ہے جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں، ملائکہ فرشتے. تو یقیناً حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے اور وہ سب حضور کی بارگاہ عالی سے بہرہ مند و فیض یاب ہوئے. اسی لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین صراحت سے فرماتے ہیں، وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عالمین، جہان کیا ہے، کتنا اس کا دائرہ وسیع ہے. اللہ پاک کے سوا تمام کائنات عالم، زمین، آسمان، فرشتے، انسان، جنات، حیوان، سب عالم ہیں. انبیاء، ملائکہ بھی عالم میں داخل ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ پاک نے محبوب کو رحمت للعالمین فرمایا، مطلب ہوا یقیناً حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رب الارباب کی رحمت اور نعمت بن کر آئے. انبیاء کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، ساری کائنات پر رحمت. کائنات کی کوئی شے، کوئی مخلوق کتنی ہی مقرب ہو اللہ کی بارگاہ میں، میرے نبی کی رحمت سے باہر نہیں. اور وہ سب کے سب حضور کی بارگاہ عالی سے بہرہ مند اور فیض یاب ہوئے.
تو اسے سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ ہمیں جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے عاشقان رسول ہیں، انہوں نے صراحت کے ساتھ بتا دیا. کیا بتایا؟ ازل سے ابد تک زمین و آسمان میں، دنیا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی ہو یا بڑی، بہت ہو یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی، اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی. انبیاء کو رسالت ملی، فرشتوں کو قرب الہی کی دولت ملی، ہمیں ایمان کی دولت ملی. یہ سب کچھ بارگاہ رسالت سے عطا ہو رہا ہے. وہیں سے بٹتی ہے، ہمیشہ بٹتی رہے گی. کاسی میں نعمت میرے نبی، میرے آقا نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہیں. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. سونا راضی تے بد بیڑا پار ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ محبت رکھنا کوئی شرک نہیں، توحید کی اصل روح ہے. نبی کی عظمت کا حقیقی اقرار ہے. نبی دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ عطا کرتا ہے، نبی بانٹتے. انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں. بخاری مسلم شریف کی حدیث. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت نے وہ اپنے کلام کے اندر زمین و زمان تمہارے لیے، اس کے اندر ایک شعر میں لکھا، عطا جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب عطا عرب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برا بے جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کروڑوں عطائیں، اربوں عطائیں، نوازشات لوگوں کے آج بھی دکھ درد دور کر رہی ہیں. قیامت کو بھی یہی حال ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے یہ بے مثال اور حیران کن فیوزات بے مانگے مل رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی. بے مانگے اتنی عنایتیں اللہ پاک عطا کر رہا ہے محبوب کے صدقے میں. اور میں آقا سے مانگوں گا آقا کرم تو پھر تو ایسا ملے گا میرے وہم و گمان سے بڑھ کر ہے وہ. اللہ اکبر. اور رب العالمین کی یہ رحمتیں، یہ کروڑوں اربوں رحمتیں کس سبب سے ہیں؟ خدا کی قسم حضور کے صدقے مل رہی ہیں. اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں. تو رب نے اپنے لیے کہا رب العالمین، حضور کے لیے فرمایا رحمت للعالمین. جس کا اللہ پاک رب ہے، اللہ سب کا ہی رب ہے. تو حضور سب پر رحمت ہے. بلکہ یوں کہیے ربوبیت الہی کا جس کسی کو فیض پہنچا وہ رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں پہنچا. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی شان حبیب الرحمان اپنی کتاب میں بیان کر رہے. اور وہ احسان کی بات ہوئی تو مداح الحبیب حضرت صوفی جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی میں سناتا ہوں. جان و دل یا رب ہو قربان حبیب کبریا، اور ہاتھوں میں ہو دامان حبیب کبریا. ان کے فیض نور
احسان حبیب کبریا دونوں عالم پر ہے احسان حبیب کبریا ایک نظر دیکھو جمال آفتاب ہاشمی ایک نظر دیکھو جمال آفتاب ہاشمی میری آنکھوں پر ہو احسان حبیب کبریا میری آنکھوں پر ہو احسان حبیب کبریا اپنی امت میں کیا اپنی جماعت میں لیا تجھ پہ جا قربان احسان حبیب کبریا تجھ پہ جا قربان احسان حبیب کبریا فیض مرشد ہے جمیل قادری تم پر کے سب تم کو کہتے ہیں ثنا خان حبیب کبریا تم کو کہتے ہیں ثنا خان حبیب کبریا سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر کوئی بندہ شادی میں جاتا ہے تو برات میں جو وہ گیا تو اس کو کھانا اچھے اور عمدہ لباس کی وجہ سے نہیں ملے گا، دولہے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ملے گا. جتنا قریب ہوگا جی تو اتنا پروٹوکول ملے گا اس کا. تعلق کی بنا پر اسے عمدہ کھانا مل رہا ہے، نہ کہ عمدہ لباس کی بنا پر. تو رب سے کچھ لینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر ملے گا. اور یہ جو محبت رسول ہے یہ ساری عبادتوں کی اصل ہے. کیا بات. دیگر عبادات جو ہیں یہ فروع ہیں، یہ شاخیں ہیں. تو اصل ہے محبت رسول اور اس کے ساتھ اطاعت رسول بھی چاہیے. تو یہ جو تعلق ہے یہ رب کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ. حضرت مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بڑا پیارا شعر ہے. تفسیر نے لولا کلمہ کی یہ پکارا وہ کون ہے جس پر نہیں احسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کسی شے کو پیدا ہی نہ کرتا. تو جو بھی ہے مخلوق سب پر کس پر نہیں ہے میرے نبی کا احسان. آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے، دنیا کا بھی اس طرح کی روایت ہے بھی کہ دنیا پیدا نہ کرتا نہ ہوتی. آپ کا ایک اور شعر ہے. کس کو سرکار سے نعمت نہ ملی کون ہے وہ جو نہیں بندہ احسان رسول عربی. ساری نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کے محبوب کے صدقے میں اور سب جو ہیں اس تعلق سے وہ بندہ احسان رسول عربی ہیں. رسول عربی کے غلام ہیں کہ ان پر احسان ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے. ایک اور حضرت حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام بہت بڑے مفتی اور ماشاءاللہ فتاوی حامدیہ ان کا اور بہت عربی کے بہت زبردست ماہر تھے. آپ لکھتے ہیں تو نے ایمان دیا تو نے جماعت دے دی اہل سنت پہ ہے احسان یہ آقا تیرا. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ایمان ہی نہیں ملا، اچھا اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں تو عشق رسول نظر نہیں آتا. تو اہل سنت پر آقا کا خاص احسان ہوا. وہ اعلیٰ حضرت کے شعر بھی اس سے ملتا جلتا ہے نا. تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اللہ اکبر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، خود رحمان ملا ان کے صدقے.
وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی پیاری عشق بھری بات بیان کر رہے ہیں. عمت فضائلہ کل البلاد کما عم البریت ضوء الشمس والقمر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات سارے جہاں پر اسی طرح عام ہیں جس طرح سورج اور چاند کی روشنی تمام مخلوق کو عام ہے. سبحان اللہ. سبھی سورج اور چاند کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ سورج جو ہے وہ باریک سے سوراخ ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی اس کی روشنی پہنچتی ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان پہنچ جاتا ہے، ان کا کرم پہنچ جاتا ہے. اور مولانا حسن رضا خان نے کیا خوب کہا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا. یہ بھی کہا کہ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. اللہ کرے آئے شرم ہم کو. اللہ اکبر. تو ناظرین، احسانات مصطفیٰ کا ہم نے ذکر سنا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ قرآن جو ملا ہے یہ بھی احسان مصطفیٰ ہے، جو اسلام ملا ہے یہ بھی احسان مصطفیٰ ہے. تو ہم اس کی قدر کریں، اس کے لیے ہم وقت دیں، اس دین کو سیکھنے کے لیے وقت دیں، اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے وقت دیں. تو یہ اس احسان کی شکر گزاری کی صورت ہے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں اتباع مصطفیٰ نصیب ہو، ہمیں اطاعت مصطفیٰ نصیب ہو، سچی پکی محبت مصطفیٰ نصیب ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نعت پڑھو